بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب ہے۔ کل ہم نے چونکہ سورہ اللیل کا دہرا لیا تھا، اللیل کا ہم نے ریکیپ کر لیا تھا، اس لیے آج ہم سورہ شمس پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اردو ترجمے کے لیے رہنمائی لیں گے سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے، اور انگریزی ترجمے کی سمری پڑھیں گے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے دا نوبل قرآن سے۔ سورہ ذرا طویل ہے اور تھوڑی سی مشکل، تو غور سے سننے کی ضرورت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس والضحاها والقمر اذا طلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها۔ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا۔ والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دسواها۔ اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی انسان بپھر کر اٹھا، تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا، خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا، یعنی اسے منع نہ کرنا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ قوم سمود کو پھر اس کی جو سزا ملی وہ جب میں اپنے آسان الفاظ میں بیان کروں گا تو آپ سنیں۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباها۔ آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اب انگریزی سمری، کیونکہ سورہ طویل ہے اس لیے ہم پورا ترجمہ انگریزی کا نہیں پڑھ سکیں گے۔ مفتی صاحب نے سورہ کا نام رکھا دا سن، سورہ الشمس یعنی سورج۔ مفتی صاحب نے سمری میں تحریر کیا ہے، اللہ has invested
every human being with inherent ability to do good or evil. انسان اچھا کام بھی کر سکتا ہے اور برا یعنی شیطان کے بہکاوے میں آ کے شیطانیت پہ بھی اتر سکتا ہے. یہ فیصلہ انسان نے کرنا ہے کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے, انسان یا شیطان. If he avails of his ability to do good deeds and purifies himself from following evil instincts, he passes the test. But if he follows the evil instincts, he fails and makes himself liable to punishment. بہت سخت اور بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، اب سورہ شمس کے عمومی مفہوم کو انتہائی آسان بنا کر آپ کے سامنے رکھ رہا، لیکن آپ کو یاد کراتا چلوں کہ یہ محض عمومی مفہوم ہے آپ کو آسانی سمجھانے کے لیے. آپ پہ لازم ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت جب کریں تو اس کا مکمل اردو ترجمہ جو علماء کرام نے کیا ہے اسے ضرور پڑھیں. میرا آسان مفہوم صرف آپ کو شوق اور ترغیب دینے کے لیے ہے. یہ کسی بھی طرح کوئی جامع جواب اس کتاب کا نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا. عرض کیا ہے، کھائی قسم اللہ نے تخلیق کی اپنے. آپ نے غور کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے چاند کی، سورج کی، تاریکی کی، روشنی کی، نفس کی، ہر چیز کی قسم کھائی. تو ہر چیز کس نے تخلیق کی؟ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کی ہوئی چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں. شامل ہے جہاں میں چاند بھی، رات بھی، صبح بھی، شام بھی، نفس انسان بھی. پھر سکھایا تجھے ہم نے جینے کا طریقہ. اللہ تعالیٰ انسان کو جتا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تمہیں تو کچھ نہیں آتا تھا، ہم نے تمہاری تخلیق کی، تمہیں اچھا بنایا، بہتر بنایا، سب کچھ سکھایا. پھر سکھایا تجھے ہم نے جینے کا طریقہ، دی عقل تجھے ہم نے اچھے برے کی. مفتی صاحب نے یہی چیز لکھی ہے کہ انسان کو چوائس تھی کہ وہ یا اچھے کام کرے یا برے کام کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چوائس خود انسان کو دی تھی. بے شک ملے گی جنت نیکی کے صلے میں، بے شک ملے گی جنت نیکی کے صلے میں، بدبخت مگر جائیں گے دوزخ میں یقیناً. بدبخت مگر جائیں گے دوزخ میں یقیناً. دیکھو ذرا سمود نے جھٹلایا تھا رب کو. دیکھو ذرا سمود نے جھٹلایا تھا رب کو. یہاں میں نے رب کو اس لیے لکھا ہے کہ رب نے خود بتایا کہ میرے نبی کو انہوں نے جھٹلایا، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ. اور چونکہ رب کے احکامات کو جھٹلایا گیا تھا اس لیے میں نے رب کا لفظ استعمال کیا. وہ بے زبان اونٹنی تھی رب کی نشانی. وہ بے زبان اونٹنی تھی رب کی نشانی. ٹالا جو حکم تو نے، یا ٹالا جو حکم تو رب نے ان کو مٹا ڈالا. ٹالا جو حکم تو رب نے ان کو مٹا ڈالا. پوری کی پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا کیونکہ انہوں نے
اللہ کا حکم ٹالا تھا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اردو کے سبق کے سلسلے میں لفظ دیا تھا ابتر۔ ابتر کے معنی ہیں برا حال، بہت پستی میں جو چیز اتر جاتی ہے اسے ابتر کہتے ہیں۔ آپ جملہ یوں بنا سکتے ہیں: معاشرتی برائیوں سے لیس ہمارا معاشرہ انتہائی ابتر حالت کو پہنچ گیا ہے۔ اکثر جملے میں ابتری کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔ کل کے لیے لفظ ہے ابر۔ ابر، الف بے اور رے، ابر۔ مطلب ڈھونڈیے اور مفہوم سمجھیے، جملہ بنائیے اور کمنٹس میں لکھ بھیجیے۔ انشاءاللہ کل اس پہ بات کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔